أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کے لیے میں نے سورۃ کوثر کی تفسیر اور تشریح کو بیان کرنا مناسب سمجھا۔ دو تین پچھلے خطبات میں سورۃ کوثر کے متعلق تمہیدی گفتگو میں نے کی۔ پچھلے خطبے میں نے عرض کیا تھا شان نزول یہ سورت کیوں اتری، کیا واقعہ پیش آیا، اگرچہ اس کی کوئی اہمیت تفسیر میں نہیں ہے، لیکن کچھ صورتیں
قرآن میں ایسی ہیں آیات بھی جب تک ان کا شان نزول بیان نہ ہو کہ اس سورت کے نازل ہونے کا سبب کیا بنا، سورت کا صحیح مفہوم و سمجھ نہیں آتا۔ آج کے خطبے میں میں سورت کوثر کا شان نزول بیان کروں۔ ماشاءاللہ۔ یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے مکہ کے تمام لوگ، تمام قبائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے، سب عزت کی نگاہ سے دیکھتے، حتیٰ کہ صادق اور امین آپ کا لقب پڑ گیا۔ مکے کے لوگ اپنے جھگڑوں میں، تنازعات میں آپ کو فیصل مانتے تھے، ثالث، جج۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اس واقعہ میں دونوں باتیں آ جائیں۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ بیت اللہ کو از سر نو تعمیر کیا جائے۔ حجر اسود کے نصب کرنے کا جب وقت آیا، وہ جگہ آئی، ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھنا، فٹ کرنا، یہ شرف ہمارے قبیلے کے سردار کو ملنا چاہیے۔ اس جھگڑے نے طول پکڑا، قریب تھا کہ تلواریں نکلتی۔ اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہو اس جھگڑے اور اس تنازع کے ٹائم، اسے ثالث مان لیا جائے، اس سے فیصلہ کروا لیا جائے کہ کون سا قبیلہ حجر اسود کو نصب کرنے کا حق رکھتا ہے۔ سب لوگ منتظر ہیں، نظریں حرم کے دروازے کی طرف ہیں کہ نبی پاک تشریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، یہ نبوت سے پہلے کی بات۔ سب کی زبان پر ایک جملہ آیا، جاء الامین،
تو وہ لوگ آپ کو امین سمجھتے تھے، صادق سمجھتے تھے، اس لیے ان کی زبانیں پکار اٹھی جال امین، امین آ گئے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ میرا آقا بھی دانائی اور حکمت کا مرقع ہے، اتنا خوبصورت فیصلہ کیا کہ تمام قبائل اس پر راضی ہو۔ آپ نے ایک چادر بچھائی، اس پر حجر اسود کو رکھا، ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ چاروں طرف سے اس چادر کو پکڑ کے اٹھاؤ اور حجر اسود جس جگہ پہ نصب ہونا ہے اس جگہ کے قریب لاؤ۔ سب سردار اس میں شامل ہوئے، اس کو اٹھا کے لا رہے ہیں۔ پھر میرے آقا نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ نبوت کے ملنے سے پہلے آپ کا احترام ہے، آپ کا ادب ہے، ہونا بھی چاہیے کہ وہ زندگی بھی آپ کی پاکیزہ ہے، کوئی گناہ آپ سے سرزد نہیں ہو رہا، صادق آپ کا لقب ہے، امین آپ کو کہا جا رہا ہے۔ کنواری لڑکیوں سے بڑھ کر آپ حیادار ہیں۔ اعلان نبوت سے چند لمحے پہلے بھی ان لوگوں نے اقرار کیا تھا، جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے فوج آ رہی ہے، لشکر آ رہا ہے، مانو گے؟ ان کی لڑائی کسی سے نہیں، جھگڑا کسی سے نہیں، یہ فوجیں لے کے کون آ گیا؟ کچھ لوگ پہاڑ پہ چڑھ گئے، دیکھا کوئی فوج نہیں، کوئی سپاہی نہیں، کہنے لگے یہاں ایک بھی سپاہی اور فوجی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں لشکر آ رہا ہے۔ فرمایا آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، اب میں کہتا ہوں کہ لشکر آ رہا ہے۔ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی، نہیں پیش کر سکتی، اتنا اعتماد کہ وہ قوم کے لوگ کہتے ہیں آپ کی 40 سالہ زندگی کی صداقت، شرافت، امانت، دیانت اس بات کے کہنے پر مجبور کرتی ہے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حد تک قائل ہیں وہ آپ کے امانت کے، دیانت کے، صداقت کے، ادب بھی، احترام بھی، اپنے جھگڑوں میں فیصل بھی، جج بھی۔ اور اعلان نبوت کے بعد یہ دوستی دشمنی میں بدلی، محبت کی جگہ عداوت آ گئی، بغض، پیار کی جگہ بغض آ گیا۔ جو لوگ کہتے تھے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ کہنے لگے انت کذاب۔ قرآن نے اس کو بیان کیا کہ یہ کذاب ہے، مجنون ہے، الیاذ باللہ، یہ کفار کا قول ہے۔ کذاب کہا گیا، مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، ساحر کہا گیا، قرآن کا مذاق بنایا گیا۔ اساطیر الاولین ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں جوڑ کے سناتا رہتا ہے، فلاں لوہار سے پڑھ کے آتا ہے۔ رومی ایک لوہار مکے میں رہتا تھا، اہل علم تھا، کوئی پہلی کتابوں سے واقف تھا، میرے آقا اس کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، تو لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے، اچھا سانتے ہون پتہ لگا بھی اے پڑھاندہ، یہ پڑھاتا ہے ہمیں سنا دیتا ہے۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے
کہ یہ بکواس کرتے ہیں۔ اور قرآن نے جو اس کا جواب دیا وہ بڑا خوبصورت جواب دیا۔ قرآن نے کہا پاگلو، تم کہتے ہو کہ وہ رومی لوہار میرے نبی کو پڑھاتا ہے، اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ واضح عربی ہے۔ عجمی آدمی اس زبان کو کیسے استعمال کرتا ہے، کیسے بولتا ہے وہ اس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ۔ بعد میں آپ کی مخالفت ہوئی، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، الیاذ باللہ جو جس کے منہ میں آیا وہ کہتا چلا گیا، کسی نے معاف نہیں کیا آپ کو۔ موقع کی تلاش میں ہیں، کوئی موقع ملے اور ہم اسے غم پہنچائیں، دکھ میں مبتلا کریں، تکلیف میں مبتلا کریں، ذہنی اذیت پہنچائیں۔ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، یہ جو سورۃ ضحیٰ ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ کیوں اتری تھی؟ یہ کیوں اللہ قسمیں اٹھا کے میرے نبی کو یقین دلا رہا ہے؟ مجھے دن کے چڑھنے کی قسم ہے، مجھے رات کے چھا جانے کی قسم ہے، نہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے نہ میں آپ سے ناراض ہوا ہوں۔ یہ کیوں اللہ تسلیاں دے رہا ہے میرے نبی کو؟ وہی بند ہو گئی 15-16 دنوں کے لیے۔ وہ ایک سوال پوچھنے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کل آنا کل آنا کل آنا کل آنا، 16 دن وہی بند رہی۔ وہ تو کائنات کا سرتاج ہے، امام الانبیاء ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، ان پر تو اللہ کی طرف سے سلام آتے ہیں، جبریل اترتا ہے۔ مجھ جیسا ناچیز اگر ایک مخالفین کا وفد مجھ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، میں کہوں کل آنا کل آنا کل آنا کل آنا، 15 دن گزر جائیں، میری ذہنی اذیت کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہو؟ میری شرمندگی کا اندازہ کر سکتے ہو کہ میں اپنے مخالفین کو کہہ رہا ہوں کل آنا کل آنا کل آنا کل آنا، 15 دن کل میں گزر جائیں تو مشرکین کی ٹولیاں جہاں بیٹھتی وہاں کہتی سنیا محمد دا رب اس کو رس گیا، یہ مذاق بنایا، ناراض ہو گیا ہے۔ کئی لوگوں نے بکواس کی، او جی شیطان آیا کرتا تھا، اس نے آنا بند کر دیا ہے، جو جس کی زبان میں آیا وہ کہتا چلا گیا۔ 15 دنوں کے بعد جبریل مخالفین کے سوالوں کا جواب لے کر آ گئے، سورۃ کہف کی شکل میں، سورۃ کہف کی شکل میں۔ اور نبی پاک نے پوچھا ما فعل بک یا جبریلو، تم کہاں رہ گئے تھے؟ 15 دن کہاں رہے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں، وہ بھیجتا ہے تو آ جاتے ہیں، وہ نہیں بھیجتا تو نہیں آتے۔ ما نتنزل الا بامر ربک، تیرے رب کے حکم کے سوا ہم اتر نہیں سکتے، اپنی مرضی سے آتے ہیں۔ تو 15 دن وہی کیوں بند رہی؟ یا رسول اللہ آپ روزانہ کہتے تھے کل آنا کل آنا کل آنا کل آنا، آپ انشاءاللہ نہیں کہتے تھے، اللہ نے وحی کو روک لی۔ پھر سورۃ کہف میں ہو سکتا ہے دوسرے مسلک کا میرا کوئی بھائی ہو تو میں اس کو حوالہ پیش کر دوں کہ وہ گھروں میں جا کے اس کا ترجمہ دیکھ لے۔ یہ سورۃ کہف ہے، آیت نمبر ہے 24۔ اور سورۃ کہف کا 4تھا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، سورۃ کہف کا۔ اب میں آیت پڑھوں گا، آدھی آیت کا ترجمہ آپ کریں گے، آدھی کا میں کروں گا، ٹھیک ہے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، مت کہیے گا کسی چیز کے بارے میں، مت کہیے گا انی فاعل ذالک غدن، کہ میں کل یہ کروں گا۔ آج کے بعد کسی کام کے بارے میں نہیں کہنا
کہ میں کل یہ کروں گا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ کون چاہے۔ کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ جو مختار کل ہوتا ہے اسے رب یہ کہتا ہے، جو مختار کل ہوتا ہے، جو چاہے کرے، پوری طرح مختار ہے۔ مختار کل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے میاں، کل کے کسی کام کے بارے میں میں کل یوں کروں گا، لا تقولن، آپ نے آئندہ کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں کل یوں کروں گا یا یہ کام کروں گا، مگر ساتھ آپ نے کہنا ہے ان یشاء اللہ۔ مختار کل کون ہے؟ سارے اختیار کس کے پاس ہے؟ آج اس طرح شرک کو پھیلایا جا رہا ہے، خدا گواہ ہے، میں فیس بک پہ کئی لوگوں کی تقریریں سنتا ہوں، بیان سنتا ہوں، اگر ابو جہل آ جاوے نا، خدا دی قسم کناں نو ہاتھ لا کے نس جائے کہ اے میرے بھی پیو نکلے۔ ابو جہل کے یہ عقیدے نہیں تھے۔ قرآن آپ پڑھیں، سورت یونس کی آیت نمبر 31 آپ پڑھیں، سورت عنکبوت آپ پڑھیں، قطعاً ابو جہل کے یہ عقیدے نہیں تھے۔ ابو جہل کہتا تھا میرا رازق بھی کون ہے، میرا خالق بھی کون ہے، میرا مالک بھی کون ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا، ساری کائنات کی تدبیریں کرنے والا۔ ابو جہل کس کو مانتا تھا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا، قل من یرزقکم من السماء والارض، میرے پیغمبر ان مشرکین مکہ سے پوچھ تمہیں زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ، تو یقیناً جواب میں کہیں گے اللہ۔ یہ کس کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ اَمَّن یملک السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ سننے کی قوت، یہ دیکھنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ اور یہ تقریروں میں کہتا ہے میرا خالق فلاں ہے، مجھے روزی فلاں دیتا ہے، میرا مالک فلاں ہے، جنت فلاں نے بانٹنی ہے، جنت کا مالک فلاں ہے، نمازیں پڑھو تو بخشوائے، یہ کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے نہ پڑھو پھر بخشوائے۔ واہ، مزہ نہیں آ گیا؟ اگر تم نمازیں پڑھو اور وہ تمہیں بخشوا دیں تو یہ کیا کمال ہے؟ انا للہ۔ لوگوں کو دلیر کیا جا رہا ہے کہ نمازیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ان کے نام کا نعرہ لگاؤ، جنت ان کے پاس ہے، جس کو چاہیں تقسیم کریں۔ لوگ آگے وہ سارے جاہل تو نہیں ہوتے، سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے بھی ہوتے ہوں گے، ٹیچر، پروفیسر، وکیل، ڈاکٹر بھی ہوتے ہوں گے۔ میں تمہارا کیا کروں؟ تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، تمہیں قرآن کے قریب آنے ہی نہیں دیا گیا، تمہیں قرآن سنایا نہیں گیا۔ قرآن کہتا ہے ساتوں زمینیں قیامت کے دن اللہ ایک مٹھی میں پکڑ لے گا، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور ساتوں آسمان اپنے دائنے ہاتھ پر لپیٹ لے گا۔ اللہ اکبر! جلال دیکھو ذرا، جلال دیکھو، قوت دیکھو، طاقت دیکھو۔ زمین مٹھی میں، آسمان دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوئے، اور اللہ کہے گا لمن الملک اليوم۔ یہ قرآن ہے، قرآن جو بد نصیبی سے تمہارے نصیب میں نہیں ہے، قصے، کہانیاں، جھوٹی باتیں، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی برہان، شرک پھیلاتے رہتے ہو۔
قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس حالت میں کہیں گے لمن الملک اليوم. اب تھوڑی سی حدیث کا سہارا لے لیتا ہوں، تھوڑا سا حدیث کا سہارا لے لیتا ہوں. اللہ کہیں گے این الجبارون وَأَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، وہ دنیا کے متکبر کہاں ہیں؟ وہ دنیا کے فرعون کہاں ہیں؟ وہ دنیا میں اپنے آپ کو جبار اور قہر والا کہنے والے کہاں ہیں؟ بولو لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس دن تسا بھی نہیں بولنا. آج تو کہہ رہے ہو نا، اس دن تمہیں بھی جرت نہیں ہوگی. کسی نبی کو، ولی کو، پیر کو، فقیر کو، فرشتے کو، کسی کو جرت نہیں ہوگی مولا تیری. یہ تو سچا جواب ہے، یہ جواب تو سچا ہے. مولا تیری بادشاہی ہے. اتنی بات کہنے کی بھی جرت نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. چند لمحوں کے بعد اللہ خود آواز لگائیں گے للہ الواحد القہار. للہ الواحد، للہ الواحد القہار. کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار. آج اللہ اکیلے ڈاڈھے، قہار کا معنی امیر شریعت کرتے ہیں ڈاڈھا. للہ الواحد القہار. آج اس کی بادشاہ یہاں بنایا گیا ہے. یہ چھڑا کے لے جائیں گے، وہ چھڑا کے لے جائیں گے، اے میرا، اے میرا، اے میرا. للہ ملک السماوات والارض. چلو سورۃ فاتحہ پڑھو یار. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہاں تم نے بانٹ رکھے ہیں ریوڑی کی طرح. یہ سورۃ فاتحہ میں تو اللہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. بیدک الخیر کا کیا میں نے؟ تیرے ہی ہاتھ میں ہیں سب بھلائیاں، تیرے ہی ہاتھ میں ہیں سب بھلائیاں. انک علی کل شیء قدیر. یقیناً تو ہر چیز پر کیا ہے؟ فلاں جنت کے مالک ہیں، فلاں ہمیں کہیں گے آ جاؤ. نمازاں دی کیڑی ضرورت ہے؟ نماز، روزے، حج، زکاتاں تے اڑدیاں پھردیاں ہونیاں. وہاں آواز آئے گی ولایت علی کے قائل ہو، ہاں چلو جنت. یہ لوگوں کو پڑھایا گیا، یہ لوگوں کو پڑھایا گیا. ولایت علی کے قائل ہو، محبت کا دم بھرتے تھے جی چلو جنت میں. بندیالوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغمبر، نبی اور سسر، امام الانبیاء کا قول پیش کرنے لگا ہے. نبی پاک نے کیا فرمایا صلی اللہ، اور کہا بھی کس کو؟ سیدہ فاطمہ، جس سے نبی پاک بے انتہا محبت کرتی ہیں کہ ساری اولاد میں وہی رہ گئی تھی. بیٹے بھی فوت ہو گئے، بیٹیاں بھی فوت ہو گئیں، اکیلی سیدہ رہ گئی. تو پھر میرے نبی ان سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، کتنا پیار کرتے ہوں گے. چادر ان کے لیے بچھاتی ہیں، ماتھے پہ بوسے دیتی ہیں، ان کے انتظار میں رہتی ہیں. باہر سے سفر پہ آئیں تو سب سے پہلے بیٹی کے گھر میں جاتی ہیں. خاتون بھی کوئی معمولی نہیں ہے، خاتون بھی میرے نبی کی صحابی ہے، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، نبی پاک کی بیٹی ہے، حضرت علی کی اہلیہ ہیں. معمولی عورت ہے
میرے آقا نے فرمایا اے ملی یا فاطمہ، کرو مانا، اے ملی یا فاطمہ، فاطمہ عمل کرو، عمل، اچھے اچھے کام کرو، رب کے فرائض پورے کرو، جو اس نے لاگو کیے ہیں اسے ادا کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق و معاملات۔ اے ملی یا فاطمہ، فاطمہ عمل کرو، عمل، قیامت کے دن تجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس کی بیٹی ہو، اور تم میرا نام لوگی تو تمہارا راستہ چھوڑ دیا جائے گا۔ سنو میرے نبی نے کیا فرمایا، لا املکو لکے، یہ زمانہ کرو، لا املکو، املکو کا میں کرتا ہوں، میں مالک ہوں، املکو، میں مالک ہوں، ہون کرو لا املکو، شاباش شاباش، لا املکو، میں مالک نہیں ہوں، لکے، تیرے لیے، شیئن، یہ مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد سناؤ، اے وہابی نے نبی پاک کا ارشاد سناؤ، یہ گستاخ ہیں، نبی پاک کا ارشاد سناؤ، یہ بھی ادب ہے، انہیں کیا پتہ ہے محبت کیا ہوتی ہے۔ ایک دن ایک خطیب صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا، آپ کے سرگودا میں ہی ہیں، وہ شعر پڑھ رہے تھے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، اس نو حالے اپنے نبی دی حقیقت ابھی پتہ نہیں، یہ بھی آکھدا کہ میں مومن ہوں، یہ بھی کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، شریعت میں تو بندہ ہے، انا للہ، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ شریعت اور ہوتی ہے، حقیقت اور ہوتی ہے، کیا لوگوں کو پڑھا رہے ہو، کیا لوگوں کو سمجھا رہے ہو کہ شریعت اور ہے، حقیقت اور ہے؟ قرآن تو جگہ جگہ کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے ابد 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 بندہ، آپ کہتے ہیں نہیں شریعت میں تو بندہ ہے اور حقیقت میں خدا، حقیقت نہیں پتا آپ کو اپنے نبی کی، شریعت میں وہ بندے، اور شریعت ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ سید البشر ہے، اور شریعت ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، شریعت ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا گیا، شریعت ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ایک اللہ سے کم اور ساری کائنات سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، شریعت نے ہمیں بتایا کہ انہیں طرح طرح کے معجزات اللہ نے عطا فرمائے، شریعت ہی نے ہمیں بتایا کہ کل قیامت کے دن وہ حوض کوثر کے ساقی ہوں گے، شریعت ہی نے ہمیں بتایا کہ وہ لواء الحمد کے حامل ہوں گے، شریعت ہی نے ہمیں بتایا کہ وہ مقام محمود کا دولہا ہوگا، شریعت نے ہمیں بتایا۔ آپ کہتے ہیں شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا۔ کبھی میں کسی جمعے پہ مستقل ایک تقریر اس موضوع پہ کروں گا، لیکن آج صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا لا ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ تعالی، رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، رفع کیا کہتے ہیں؟ لا ترفعونی، مجھے نہ اٹھانا، فوق منزلتی، میری وہ منزل، میرا وہ مقام، میرا وہ درجہ، جس درجے پہ اللہ نے مجھے رکھا ہے نا، اس درجے سے مجھے اوپر نہ لے جانا۔
کس کا ارشاد ہے؟ زور سے بولو، نبی پاک کا ارشاد ہے، تمہیں نہیں سنائیں گے علماء، نہیں سنائیں گے، لا ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ تعالی، جس درجے پر اللہ نے مجھے رکھا ہے اس درجے سے مجھے اوپر نہ لے جانا، اوپر نہ لے جانا۔ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بیٹے مریم کو بڑھایا، تم مجھے اس طرح نہ بڑھانا، نہ بڑھانا۔ اب جو بندیالوی نبی پاک کا ارشاد کا حصہ پڑھنے لگا ہے، آسان ہے، سب کو سمجھ آ جائے گی، سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے یا رسول اللہ وہ منزل کیا ہے، وہ مقام کیا ہے، وہ درجہ کیا ہے جس سے آپ کو اوپر نہیں لے جانا۔ فرمایا انما انا عبد اللہ، انما انا عبد اللہ ورسول، میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں اور رسول ہو بعد۔ کلمہ شہادت میں بھی کیا ہے؟ اشہد ان محمدن عبدہ، عبدہ پہلے، رسولہ پہلے، عبد مان، شریعت میں بھی عبد ہے، حقیقت میں بھی عبد ہے۔ اس سے بڑا لقب میرے نبی کا کوئی، اللہ کو یہی لقب پسند تھا، تبھی تو معراج والی رات میں اس کو ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ۔ اس سے شرک کی رگیں کٹتی، لوگوں کے عقائد خراب نہیں ہوتے کہ آپ جتنے بھی بلند ہو جائیں، عرش کے قریب جا پہنچیں، ہیں عبد، ہیں عبداللہ، ہیں عبد، ورنہ خدا گواہ ہے معراج والی رات اللہ اس کو ذکر کر رہے ہیں تو میرے نبی کی صفتوں کو ذکر کرنا چاہیے تھا نا، مقام ایسا تھا نا یار، کہاں سے کہاں پہنچ گئے میرے آقا، تو صفت ذکر، سبحان الذی برسولہ، سبحان الذی بنبیہ، یوں ذکر کرنا چاہیے، سبحان الذی بحبیبہ، صفت ذکر کرنی چاہیے تھی نا۔ یہ تو مقام ہے صفت کا، ندا کا مقام ہی نہیں ہے۔ ایک گل تو سمجھ نہیں ہے لیکن میں سمجھا دیتا ہوں آپ، میں بازار میں آپ کی دکان کے قریب سے گزروں، اگرچہ میں بازار جایا نہیں کرتا، جاتا ہی نہیں، آپ کے دکان کے آگے سے میں گزروں، آپ دیکھیں کہ میں جا رہا ہوں تو آپ نے مجھے بلانا ہو تو وہاں مجھے کیسے بلائیں؟ یہ ندا کا مقام ہے۔ آپ کہیں گے خطیب پاکستان، زیغم اسلام، مجاہد ملت، اتنے تک میں دوئے بازار پہنچوں، یہ ندا کا مقام ہے۔ یہاں آپ نے کہنا ہے بندیالوی صاحب، یہ ندا کا مقام، یہاں کوئی لقب نہیں۔ اور جب اسٹیج سیکرٹری مجھے بلائے گا تو وہ یہی کہے گا بندیالوی تقریر کرے گا؟ نہیں، وہ میرے نام کے پہلے نام کے بعد اتنے لقب جوڑے گا 1 کلومیٹر میرا نام لمبا ہو جائے گا، جو اس سے جڑ سکتے ہیں وہ جوڑے گا۔ یہ صفت کا مقام، جب میں سٹیج پہ آیا ہوں یہ صفت کا مقام، جب میں بازار سے گزر رہا ہوں آپ بلائیں، یہ ندا کا مقام ہے۔ اور یہ تو صفت کا مقام تھا، یہاں تو کہنا چاہیے تھا سبحان الذی بحبیبہ، سبحان الذی برسولہ، سبحان الذی بنبیہ، لیکن عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا نا، اللہ نے کسی صفت کو ذکر نہیں کیا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ، ہے وہ میرا بندہ، یہ نہیں حقیقت میں تو بندہ ہے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جا تین نالے اپنے نبی دی حقیقت ہی پتہ نہیں، تو ہی آکھنا میں مومن ہاں۔ جس کو اپنے نبی کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اس نے کیا کلمہ پڑھا اور کیا شہادت دی ہے، اس نے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ بارشیں بند ہو گئی تھیں، میرے نبی بارش کی دعا کرنے کے لیے باہر میدان میں آئے، صحابہ ساتھ تھے، دوپہر ہے، دھوپ ہے،
نام و نشان نہیں بادلوں کا۔ میرے نبی نے دعا کی، دعا ختم ہوئی، بارش برسنے لگ گئی۔ وہ جو صحابہ تھے، کوئی دیوار کا ٹیک لگاتا ہے، پھسلن ہو گئی نا، پھسلن ہو گئی، کوئی دیوار کا ٹیک لے کے دیوار کے ہو گیا، کوئی پھسلنے لگ گیا، بھاگنے لگے۔ میرے نبی یہ منظر دیکھ کے مسکرائے، پھر فوراً دل میں آیا کہیں اسے میرا کمال نہ سمجھ لیں، عقیدے نہ خراب ہونے لگ جائیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا ان اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر وانا عبد اللہ۔ ابو داؤد میں کتاب الاستسقاء میں یہ حدیث جو میں نے اب پڑھی، ابو داؤد کی کتاب الاستسقاء میں فوراً آپ نے اصلاح کر دی کہ ہر چیز پر قادر کون ہے؟ اور میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ۔ پتہ نہیں بات اس طرف کہاں نکل گئی تھی، جمعے کی تقریر ہوتی ویسے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنا، غم میں مبتلا کرنا، دکھ دینا، یہ مشرکین نے اپنا وتیرہ بنا لیا۔ ہر وہ کام کرو جس سے ان کو دکھ پہنچے، رنجیدہ ہوں۔ تو کہنے لگے محمد کا رب اس سے ناراض ہو گیا، یہ پروپیگنڈا ہونے لگا۔ میرے نبی کے دل پہ اس کا اثر بھی ہوا، ظاہر بات ہے انسان ہے۔ اللہ نے سورہ ضحیٰ اتاری، 2 قسمیں اٹھائیں۔ ذرا ذہن میں رکھیں، میں قرآن کا طالب علم ہوں۔ 2 قسمیں اٹھائیں، پھر آگے بات کی۔ یہ جو قسمیں ہوتی ہیں نا، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، یہ واقعہ پر بطور دلیل پیش کرتا ہے، بطور شاہد پیش کرتا ہے۔ مجھے دن کے چڑھنے کی قسم ہے، مجھے رات کے چھا جانے کی قسم ہے، نہ رب نے تجھے چھوڑا، نہ رب تجھ سے ناراض ہوا۔ میرے پیغمبر، کبھی وحی اترتی رہتی ہے اور کبھی وحی آنا بند ہو جاتی ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے، کبھی دن کی روشنی ہوتی ہے، کبھی رات کا اندھیرا چھا جایا کرتا ہے۔ دن کی روشنی ہوتی ہے، پھر رات آ جاتی، کبھی وحی اترتی ہے، کبھی وحی نہیں اترتی۔ ما ودعک ربک وما قلی۔ پھر مضمون رہ جائے گا یار درمیان میں، تھوڑے سے منٹ ہے، میں اس کو پورا کر۔ میرے آقا کو اللہ نے حضرت خدیجہ کے بطن سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا کیے تھے۔ یہ ذہن میں پکا لیں، جتنے نوجوان بچے وغیرہ بیٹھے ہو نا، پکا لو۔ میرے نبی کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی ہے سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ 4 بیٹیاں ہیں میرے نبی کی۔ امت کا اس پر اتفاق ہے۔ اصول کافی میں ایک امام سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میری اہلیہ خدیجہ پہ رحمت کرے جس کے بطن سے اللہ نے مجھے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا کیے۔ یہ اصول کافی فریق مخالف کی کتاب، میں نے اس کا حوالہ پیش کر دیا۔ یعنی دونوں طرف کی کتابیں اس پر گواہی دیتی ہیں کہ آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4۔ میں اس پر قرآن کا ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، میرے پیارے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، لازواجک جمع اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے
وبناتک، اور اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے. بنات واحد ہے کہ جمع ہے؟ بنت واحد ہے. بنت ایک بیٹی، بنات کم از کم جمع کا اطلاق کتنے فرد پہ ہوتا ہے؟ 3. کم از کم 3 افراد پہ جمع کا اطلاق ہوتا ہے جناب. یہاں جمع کا صیغہ بولا گیا، اپنی بیویوں سے بھی کہیے گا، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے بھی کہیے گا. جب آپ کسی کے سامنے یہ رکھیں گے نا، مجھے پتا ہے اس نے جواب میں کیا کہنا ہے. اس نے جواب میں کہنا ہے قوم کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی تو نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں. تو یہ مومنوں کی جو بیویاں تھیں، بیٹیاں تھیں، بہنیں تھیں، بناتک سے وہ مراد ہے. حضرت لوط نے نہیں کہا تھا ہاؤلائے بناتی، یہ میری بیٹیاں، ان سے نکاح کر لو. تو بوڑھے لوگ، بڑی عمر کے لوگ بعض اوقات محلے کی اور گاؤں کی بیٹیوں بہنوں کو اپنی بیٹیاں کہہ دیتی ہیں. آج بھی رواج ہے، دوسری کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہہ دیتی ہیں. تو اس سے مراد مومنوں کی عورتیں ہیں. بناتی سے مراد میں کہتا ہوں جناب، رب کو یہ پتا تھا کہ یہ حجت کسی نے کرنی ہے، اسی لیے اللہ نے آگے اس کو واضح کر دیا. میں پڑھتا ہوں آیت، آپ سمجھ جائیں اور سبحان اللہ کہیں. کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے گا، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہیے گا، ونساء المومنین. تیسرے نمبر پہ رب نے مومنوں کی عورتوں کو الگ ذکر کیا. اگر بنات میں وہ شامل ہیں تو پھر نساء المومنین کو کیوں الگ ذکر کیا رب نے؟ اور مومنوں کی عورتوں سے کہیے گا. قرآن کی یہ آیت اس بات پہ واضح ثبوت ہے کہ میرے آقا کی بیٹی ایک نہیں تھی، کم از کم 3 تو ضرور تھیں. یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے اور کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹیاں 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے. حضرت خدیجہ کے بطن سے بڑے بیٹے کا نام قاسم، جس کے لیے آپ ابو القاسم اپنی کنیت رکھتے تھے، ابو القاسم. دوسرے بیٹے کا نام ہے عبداللہ. طیب طاہر آپ کے کوئی بیٹے نہیں، یہ عبداللہ کے لقب ہیں. عبداللہ ہی کو طیب اور طاہر کہتے ہیں. اور تیسرا بیٹا آپ کا ماریا قبطیہ، لونڈی سے پیدا ہوا مدینے میں، اس کا نام آپ نے دادا کے نام پہ رکھا ابراہیم. وہ تیسرا بیٹا ہے آپ کا، وہ مدینے میں پیدا ہوا، وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے نہیں ہے. یہ دونوں بیٹے عبداللہ اور قاسم یہ بچپن میں فوت ہو گئے، بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. مشرکین مکہ نے پروپیگنڈا کیا جس میں پیش ہے عاص بن وائل، پیش ہے ابو جال. جہاں بیٹھتے ہیں پروپیگنڈا کہتے ہیں ان محمدن قد ابترا، محمد تو بے نام و نشان ہو گئی، محمد کی تو نسل کٹ گئی، اس کی نسل ختم ہو گئی. انسان کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے، نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے. اس کا بیٹا ہی کوئی نہیں، دونوں بیٹے فوت ہو گئے، بس اسی تک محدود ہے. یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں. یہ پروپیگنڈا جگہ جگہ پہ ہونے لگ گیا، نبی پاک کو رنجیدہ کرنے کے لیے، غمناک کرنے کے لیے، دکھ دینے کے لیے. ایک بات میرے ذہن میں آئی، اس کو میں یہیں رہنے دیتا ہوں. وہ جو آیت ختم نبوت ہے آپ سب کو یاد ہوگی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. مرد کہتے ہیں بالغ آدمی کو. آپ کے بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، کوئی مرد نہیں بنا، رجل نہیں بنا. قرآن نے وہاں ذکر کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم،
میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. وہ زید آپ کا منہ بولا بیٹا تھا، لیکن وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے. اس کی بیوی سے میرے نبی نے نکاح کر لیا ہے. تم پروپیگنڈا کیوں کرتے ہو کہ بہو سے شادی کر لی ہے؟ زید کوئی میرے نبی کا بیٹا ہے؟ زید اپنے باپ کا بیٹا ہے. میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یہ جب آیت کا حصہ اترا تو مشرکین مکہ خوش ہو گئے. اب تو خود رب نے کہہ دیا کہ یہ نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں. تو نام تو چلتا ہے اولاد سے، اولاد اس بیٹوں سے، بیٹا اس کا کوئی نہیں، بس اس کے جانے سے اس کا نام مٹ جائے گا. آگے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور قیامت تک جتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے آئیں گے وہ سب اس کی روحانی اولاد ہوگی. اللہ کے رسول ہے. پھر ان کے ذہن میں آیا رسول ہے تو کیا ہوا؟ پہلے بھی تو رسول آتے رہے جاتے رہے. اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ رہنے کے لیے آیا ہے. اس پر ہم نے نبوت کا درجہ نبوت کا منصب کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. یہ آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اب سکہ چلنا ہے تو آمنہ کے لال ہی کا چلنا ہے. یہ جب پروپیگنڈا ہوا نا کہ اس کے بیٹے کوئی نہیں، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے. یہ لوگوں کی ایک کہاوت ہے، عام طور پہ مشہور ہو گیا ہے کہ نام زندہ رہتا ہے اولاد سے. آپ میں سے جس بندے کو پردادے کے باپ کا نام پتہ ہے ذرا ہاتھ کھڑے کو. نام تے زندہ رہ گیا، پردادے دا بھی شاید نہ آندا ہو. پردادے تک بندے کو پھر یاد رہتا، پردادے سے اوپر خود ہمیں اس کا اگرچہ نسب ہے ہمارا، لیکن کوئی پتہ نہیں وہ کہاں تھے، کہاں سے آئے، بندیال کیسے پہنچے، اصل وطن کون سا تھا، اصل کوئی پتہ نہیں. نام زندہ رہتا ہے اچھے اعمال کی وجہ سے، اچھے کاموں کی وجہ سے. آج نام زندہ نہیں ہے. علامہ ابن کثیر کا تفسیر لکھ کے گئے، علامہ آلوسی کا تفسیر لکھ کے گئے، علامہ شبیر احمد عثمانی کا تفسیر لکھ کے گئے، مولانا اشرف علی تھانوی کا تفسیر لکھ کے گئے. نام زندہ اس طرح رہتے ہیں. وہ شاگرد چھوڑ کے جائے، یہ جو پروپیگنڈا ہوا اس کے بیٹے کوئی نہیں، یہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا نام مٹ جائے گا. یہ نقطہ ذرا ذہن میں رکھنا ہے. مشرکین کا یہ پروپیگنڈا ذہن میں رکھنا ہے، کفار کا یہ زہریلا پروپیگنڈا. نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، اس کے بیٹے فوت ہو گئے، اس تک ہے، یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ زہریلا پروپیگنڈا مکے میں جگہ جگہ کیا گیا. اس موقع پہ رب نے سورت کوثر اتاری. یہ شان نزول ہے سورت کوثر کا. اس کو جب میں بیان کروں گا پھر انشاءاللہ آپ کو اس شان نزول کے ساتھ اس کی مناسبت جو ہے سمجھ آتی چلی جائے گی. آئندہ جو میں اس کو ہم شروع کریں گے تو شان نزول آپ کے ذہن میں آ گیا، اس کو یہیں رہنے دو. یہ جو غزہ کی طرف کچھ لوگ، جس میں پاکستان کے کئی لوگ ہیں، سابق سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، اور بھی دوسرے لوگ ہیں، دوسری جماعتوں کے لوگ بھی، صرف وہ نہیں ہیں، دوسری جماعتوں کے احباب جیالے بڑی قربانیاں دینے والے لوگ ہیں جو اس قافلے میں شامل ہیں. مختلف قسم کی خبریں ہیں. زیادہ خبر یہ ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا،
پہلے کہا گیا کہ انہیں سزا دی جائے گی، پھر یورپ میں کچھ مظاہرے ہوئے تو اسرائیل کے ہوش ٹھکانے آئے، اب کہا جا رہا ہے کہ انہیں بحفاظت یورپ کے کسی ملک میں واپس بھیج دیا جائے۔ دیکھیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی طرح، ایک جسم کی طرح، چاہے وہ جس خطے میں ہو، جسم کے جس حصے کو درد ہو تو دوسرے جسم کے حصے اس کو محسوس ہو کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پیٹ میں درد ہے تو آنکھ محسوس نہ کرے، نہیں، پھر آنکھ بھی جاگتی رہتی، ایک حصہ متاثر ہو تو دوسرا حصہ یقیناً اس سے متاثر ہوتا ہے۔ غزہ میں جو ظلم ڈھایا گیا عورتوں پر، بچوں پر، معصوموں پر، دوائیاں تک نہیں ہیں، پانی تک نہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ یہ قافلے گئے تھے کشتیوں پر کھانے کی چیزیں لے کر، دوائیاں لے کر، انہیں بھی وہاں پہنچنے میں کامیابی نہ ملی، جبر کیا گیا، ظلم کیا گیا۔ ہم سب لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سب غزہ کے جو مظلوم مسلمان ہیں، مجاہد ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ بلند کر کے کہیے ہم سب ان کے ساتھ ہیں، ہماری توانائیاں ان کے ساتھ ہیں۔ ایک کام جو ہم کر سکتے ہیں، سینیٹر مشتاق صاحب ان کے ساتھیوں نے جو کام کیا، ان کی ہمت تھی، انہوں نے وہ کام کیا۔ ایک کام ہم بھی کر سکتے ہیں، ایک تو دعا ہے، دعا بڑا ہتھیار ہے۔ اصل کام تو وقت کے حکمرانوں کا ہے، یہ جو حکمران ہیں اصل کام تو ان کا ہے کہ یہ سامنے آئیں، احتجاج کریں، کھڑے ہوں، اسرائیل کو بتائیں کہ ہم زندہ ہیں، زندہ قوم ہیں ہم۔ اصل کام تو حکومت کا ہے کہ حکومت احتجاج کرے، باضابطہ احتجاج کرے، صرف پاکستان نہیں، جو 54 ملکوں کے حکمران ہیں مسلمان اور مومن، سب کو کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے بس میں اب یہ نہیں ہے کہ ہم لڑ سکیں، وہاں جا سکیں، تلوار اٹھا سکیں، یہ تو ہمارے بس میں نہیں، لیکن یہ تو ہمارے بس میں ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، ہر نماز کے بعد کریں، تہجد جو لوگ پڑھنے والے ہیں تہجد میں کریں۔ اور یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کریں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے بس میں۔ تھوڑی سی جو زبان کی لذت ہے کہ اس کے مقابلے میں جو مصنوعات ہیں وہ اتنی بہتر نہیں ہیں جی، تو لہٰذا وہ استعمال کرنی ہے، تو اتنی لذت کے لیے آپ کا پیسہ، آپ کی دولت، اسی سے اسلحہ خریدا جاتا ہے، وہی گولیاں آپ کے مظلوم بھائیوں پر، بچوں پر، بہنوں پر چلائی جاتی ہیں، وہ رقم آپ کی ہوتی ہے، دولت آپ کی ہوتی ہے، تعاون آپ کا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کی تہ میں اتریں یار کہ ہماری دولت سے، ہمارے پیسے سے جو ہم خریداری کرتے ہیں اسی سے حصہ نکلتا ہے، اسلحہ خریدا جاتا ہے اور ہمارے مظلوم مسلمانوں بچوں پر وہ اسلحہ تانا جاتا ہے، گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیلی جو مصنوعات ہیں ہم سب اس کا بائیکاٹ کریں۔ کیا خیال ہے؟ دیکھیں اس طرح وعدہ نہیں کرنا، نہ مجھے گناہ گار آپ نے کرنا ہے، نہ آپ نے خود گناہ گار ہونا ہے، بالکل نہیں۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتا کہ میں آپ سے ہاتھ کھڑے کرواؤں اور پھر آپ اس پر عمل نہ کریں تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے، میں بھی گناہ گار ہوں گا۔ اپنے دل میں نیت کریں یار، اپنے رب سے دل میں نیت کر لیں، وہ دلوں کے راز بہتر جاننے والا ہے، اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں سے آپ کی محبت ظاہر ہوگی۔ دل میں نیت کر لیں کہ ہم دوسری چیزیں استعمال کر لیں گے، اسرائیلی مصنوعات ہم استعمال نہیں کریں۔ اگر اس سے بڑھ کر ایک کام ہم کر سکیں، اگر ہمارے بس میں ہو، تھوڑی سی ایمانی جرت ہو بندے میں، تو میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں کہ جو دکاندار آپ کے منع کرنے کے باوجود اسرائیلی مصنوعات ترک نہیں کرتا، اسے نہیں چھوڑتا، اپنی دکان پہ رکھتا ہے، اس دکاندار کا بھی بائیکاٹ کرتا ہے۔ تھوڑا سا ہم مسلمان مومن آگے بڑھیں، اس کو واضح طور پر اگر 10 بندے بھی دن میں کہہ دینا کہ تیرے پاس اسرائیلی مصنوعات پڑی ہیں، میں سودا لینے آیا تھا لیکن انہیں دیکھ کر میں تیری دکان سے سودا نہیں لینا چاہتا، تھوڑی سی غیرت کا ہم مظاہرہ کریں تو اس کے نتائج جو ہیں
وہ بہت بہتر نکلیں گی۔ ہم ان مظلوموں کے لیے اور ان مجاہدوں کے لیے جو کتنے دن رات سفر کر کے سمندری وہاں پہنچے اور ان کی تحویل میں آ گئے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ ان کے لیے سہولتیں پیدا فرمائے۔ اور ہم یہ بھی دعا گو ہیں کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کے سربراہ اٹھیں، کوئی اجلاس بلائیں۔ اب تو یورپ میں بھی احتجاج ہونے لگا ہے، غیر مسلم لوگ بھی احتجاج کرنے لگے ہیں۔ غیر مسلم انسانیت کے ناطے، صرف انسانیت کے ناطے کہ غزہ والے انسان ہیں، اور ہمارا تو ان کے ساتھ روحانی رشتہ ہے، خون کا رشتہ نہیں ہے، روح کا رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ، کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں۔ اس ناطے سے جو مسلم ممالک ہیں انہیں زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دیں جی اذان۔